بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 143 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب تمام دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے، یعنی تھوڑا بہت جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے جنگ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہم اجعلنی منہم۔ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے یا نیکوکاروں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ چنانچہ اس سے آگے چل کر متقین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اور ان کی چند خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ محض خوشحالی میں ہی نہیں بلکہ تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ یعنی جب ان سے تقاضائے بشریت، یعنی انسانی تقاضے کے تحت اگر کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ و استغفار کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف مغفرت ہے، یعنی جو انہیں بدلہ دیا جائے گا ان کی رب کی طرف سے وہ اللہ کی مغفرت ہے
اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ثواب ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں پر جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا، اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست تم یہاں سے نہ ہلنا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سواری تمہاری طرف آئے، یعنی جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے، تیروں سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دینا۔ لیکن مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے، تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا جب تک جنگ جاری رہے یہیں جمے رہنا، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال اور اسباب جمع کرنا شروع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں صرف 10 آدمی رہ گئے، جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا۔ ان کے گھڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور اچانک حملہ کر دیا، جس میں مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ تو جس کمانڈر کی قیادت میں یہ حملہ دوبارہ پلٹ کر انہوں نے کیا تھا، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، تو وہی ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے ہی دیکھا، جب یہ کمزوری مسلمانوں میں دیکھی تو انہوں نے اپنا لاؤ لشکر لے کر دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جس میں مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم بالآخر تباہی و بربادی اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب اور کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کا اثر راز اور ان کی کامیابی کی ایک بنیاد واضح کر دی ہے، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو ہی رہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے تو یعنی شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پنہاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر اور استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دوسری یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔
مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے، چوتھی یہ کہ کافروں کو ہٹا دے، وہ اس طرح کے وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور یہی چیز ان کی تباہی و ہلاکت کا سبب بنے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ بغیر قتال کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورا اتریں گے۔ ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ خوب بلائے گئے۔ مزید فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، یہاں موقع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا۔ وہاں نرغہ اعداء میں تم سرفروشی یعنی دشمن کے نرغہ میں سرفروشی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے مسلمانوں پر۔ اور آج بھی اگر مسلمان پکے مسلمان بن جائیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ پر صحیح مضبوط ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے راستے پر ڈٹ جائیں تو انشاءاللہ فتوحات ہمارا مقدر ہوں گی۔ لیکن جب تک ہم صحیح متقی نہیں بن جاتے اور صحیح اصلی دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے اور صرف اللہ کے لیے اپنے اندر تقوی اختیار نہیں کرتے تو تب تک مسلمانوں کی کامیابیاں جو ہیں یہ ناممکن ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس سے محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے جنگ احد میں جوش و جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ بھی دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، تو یہ پرجوش مجاہدین میں سرسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعد نے راہ فرار بھی اختیار کر لی، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ رأیتموہ اور تنظرون دونوں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھنے کے ہیں، تاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں، یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جاں بازوں کی صفرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ بحوالہ ابن کثیر اور فتح القدیر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران، اور جس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی گئی ہے آیت نمبر 130 سے 143 ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تو اور اگر پہلی بار آپ اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔